الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ دیکھ لینا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر تم لوگ اللہ کی فرمودات ماننے اور قبول کرنے سے اعراض کرتے ہو، رخ موڑتے ہو، ان کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے اپنی مشرکانہ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے طرف مائل ہو کے اس پر ہی چلتے رہنا پسند کرتے ہو، تو میں تمہیں باخبر کر دیتا ہوں اس صاعقہ اور آندھی طوفان کی کہ جس نے عاد و ثمود کو تباہ کیا، ایک تباہ کن قسم کی آواز کی جس کے بعد آندھیاں بھی آئیں، طوفانیں آئیں، زلزلے آئے، انواع اقسام کے بہتر پہ عذاب ان لوگوں پر آئے. کچھ عذاب ایسا لگتا ہے کہ کل ملا کر ان پر آئے کہ ایک چیخ اور عجیب ہیبتناک اور خوفناک اور دل پھاڑنے والی ایک آواز، اور اس کے ساتھ ساتھ بدترین طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ زلزلہ، یہ سب ان پر بے پختان مسلط ہوئے. تو لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان پر یہ برا وقت آیا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم. جب ان کے پاس اللہ کے قاصد تشریف آور ہوئے اور اللہ کے قاصدوں نے انہیں ہر طرح سے اللہ کی طرف بلایا، ہر طرح، کوئی کوتاہی نہیں کی. ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے کھیتوں میں، ان کے محفلوں اور مجالس میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے غموں میں، ایک ایک فرد کے پاس چلے جاتے تھے، آگے سے پیچھے سے، آگے جا کے ان کو پکڑ لیتے، ان کے رستوں پر بیٹھ کے ان کے آنے کا انتظار کرتے، پیچھے سے چلے جا کر کے ان کو پکڑ کے کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کا قابل ہی نہیں. تو ان لوگوں نے پیغمبروں کو جو جواب دیا وہ بھی عجیب تھا. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ. کیا کہتے ہو تم لوگ اللہ کے رسول اور قاصد بن گئے. تم تو شعیب ہو، تم تو صالح ہو، تم ہود ہو. یہ بات کہاں سے آئی کہ آپ لوگ اللہ کے رسول بن بیٹے اور ہم عام لوگ؟ آپ آؤ اور ہمیں یہ بتا دو کہ یہ کرو نہ کرو، یہ صحیح ہو غلط. لو شاء ربنا، کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو لانزل ملائکہ، تو آپ لوگوں کو مبعوث کرنے، مبعوث فرمانے کے بجائے کوئی فرشتہ بھیج دیتا. آسمان سے ایک فرشتہ آتا جس کو ہم دیکھ کے یقین کر لیتے اور کہ بھئی یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی بات نہیں ٹالی جا سکے گی. باقی جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے تو ہمارے بھائی بندن میں ہو، آپ لوگوں کے اور ہمارے بیچ کوئی خاص فرق اور فاصلہ نہیں ہو. ہم فلانے کے نسل سے اور آپ فلانے کے نسل. ان کا جواب یہی ہوتا تھا. اور پھر رسولوں کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، جو سلوک رویہ روا رکھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کلہ کہا کہ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.
جناب پیغمبران کرام، جو بات لے کر آپ حضرات آئے ہو اور مدعی ہو کہ آپ اللہ کے قاصد و پیغمبر ہو، ہم نے تمہیں نہیں مانا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو بات، جو حکم، جو حقیقت آپ لوگ لے کے آئے، ہم نے ان کا انکار کیا۔ کفر کا معنی انکار اور نہ ماننا، ہم نے نہ تو آپ کی نبوت مان لی اور نہ آپ کی شریعت مان لی، جاؤ اپنا کام کرو۔ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، وہی طوفانی حالت، تباہ کن حالت جس سے عاد و ثمود دو چار ہوئے۔ اہل مکہ تم لوگ بھی اس سے دو چار ہونے میں دیر نہیں کرو گے اگر آپ لوگوں کا سلسلہ اسی طرح چلا رہا۔ ہاں، اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ سلسلہ بھی چھوڑ دو جس پچھلی قوموں نے اور ان کی گمراہ رؤساء نے اور قائدین نے اختیار کیا تھا، یعنی نبیوں کے ساتھ تنازعات، جنگ اور لڑائی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ نبی کامیاب ہوا اور نبی کا دشمن غرق ہوا۔ اور یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا حال یہ ہے کہ داعی بھی خود اور مدعو بھی خود۔ اس میں بھی اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو اللہ کی دین کی جھنڈا اور دعوت لے کے میدان میں آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طبقے کو جو دین کا داعی اور محافظ ہے، اللہ رب العزت اس کو طاقت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے اور کامیاب فرما دیتا ہے، چاہے وہ کم ہو، زیادہ ہو، کوئی حقیر اور ضعیف قوم سے ان کا تعلق ہو یا کوئی طاقتور قوم سے ان کا تعلق ہو۔ طاقت کا معیار اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق۔ اب آج کے بعد، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سلسلہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر امت محمدیہ اپنی ذمہ داری سے خالی ہاتھ ہونا چاہتا ہے تو جو طبقہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ رب العزت کو صفحہ ہستی سے دور کر دیتا ہے اور ان کی جگہ ایسے لوگ لا کر بساتا ہے کہ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے۔ ان کے خیال میں ان کے پاس سستا ترین چیز جو وہ اللہ کو دینا چاہیں وہ ہے ان کی جان۔ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ مارے جائیں گے، لوٹے جائیں گے، توڑ دیے نہیں، وہ اس پر چلتے رہیں گے۔ اور جو ان کے مقابلے میں آئے گا، دیکھ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، سیدنا خلفاء راشدین رضی اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی، بعد میں بھی، صلیبی جنگوں میں بھی، آج کے حالات میں بھی، سب مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ تو رستہ صاف ہے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی اور بصورت دیگر صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔